بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے ڈاکٹر احمد رضا، استاذ شعبہ فکر اسلامی تاریخ و ثقافت، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، BS علوم اسلامیہ کے کورس اسلام کا معاشرتی نظام، جس کا کوڈ 1909 ہے، لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم دستور کے متعلق پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے کہ دستور کیا ہوتا ہے۔ کسی بھی قوم یا امت یا ملک کے لیے ایک دستور، ایک ضابطہ ہوتا ہے۔ وہ ضابطہ مذہب پر، وہ ضابطہ معاشرت پر، وہ ضابطہ ثقافت پر، وہ ضابطہ قانون پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ یہ ضابطہ، یہ اصول، یہ قاعدہ اور یہ قواعد دراصل لوگوں کو آسان زندگی گزارنے کے قابل بناتے ہیں، اور اس کا ایک فریم ورک ہوتا ہے جس فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے لوگ اپنی زندگی آسانی کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ اسلام مکمل ایک دستور ہے اور اسے دستور حیات کہا جاتا ہے، یعنی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اور ایک سلیقہ اور ایک قانون اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جو عطا کیا ہے، اسے ہم دستور کہتے ہیں۔ اس دستور کی بنیاد کتاب الہی ہے، قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، مسلمانوں کا اجماع ہے اور پھر اجتہاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحی کا پیغام صحابہ کرام کو بیان کرتے تھے، اور پھر یہی پیغام آج ہمارے پاس پہنچ چکا ہے۔ زندگی کا کون سا ایسا گوشہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام ہم تک نہ پہنچا ہو؟ ہماری طرز معاشرت، ہماری بود و باش، ہمارا رہن سہن، ہمارا لائف سٹائل، ہمارا ملک، ہمارا آئین، ہمارا قانون، ہر ایک معاملے میں اسلام کا ضابطہ، اسلام کا دستور اور اسلام کا قانون اپنا فیض پہنچا رہا ہے۔ مختلف دستور انسانوں نے دنیا میں بنائے، ہر قوم نے اپنے لیے زندگی گزارنے کے مختلف دستور بنائے اور ان پر لوگوں نے زندگی گزاری، لیکن جس دستور نے قیامت تک رہنا ہے اور جس کو دوام حاصل ہے اور جس میں ہر انسان کی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، بھلائی ہی بھلائی ہے، وہ دستور اسلام کا دیا ہوا دستور ہے، جس کی بنیادی تعلیمات قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں۔ پاکستان اسلامی جمہوری ملک ہے، اور پاکستان کا آئین، پاکستان کا دستور، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اسلامی تعلیمات پر مبنی ہے۔ اس دستور کو بنانے میں بہت سارے لوگوں نے کردار ادا کیا، جس میں سیاستدان، ملک کے ادیب، دانشور، علماء، مشائخ، تاجر حضرات، قانون دان حضرات اور مختلف طبقات زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بہت بڑا اس کے اندر کنٹریبیوشن کیا ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو دستور رائج ہے وہ 1973 کا ہے۔ 1973 کا یہ دستور، یہ آئین متفقہ دستور اور آئین ہے، جسے پاکستان کی پارلیمنٹ نے اس وقت منظور کیا۔ اس دستور کے ابتدائیہ کے اندر یہ بات لکھی جا چکی ہے اور موجود ہے کہ اس ملک کا کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں ہوگا۔ تمام مسلمانوں کو اپنی زندگیاں
اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق گزارنے کی ریاست پاکستان سہولت فراہم کرے گی۔ یہ دستور اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ اس ملک کا ہر شہری آزاد ہے اپنی زندگی گزارنے کے معاملے میں، اور اسلامی تعلیمات اس کے لیے بہترین ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ یہ دستور اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ اس ملک کا مذہب اسلام ہے، اور اسلام کے مطابق ہی یہاں کے شہری جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ اپنی زندگیاں گزاریں گے۔ یہ دستور ہر شہری کو اس کے بنیادی حقوق کی ضمانت دیتا ہے۔ زندگی گزارنے کا حق، تحفظ جان کا حق، تحفظ نسل کا حق، تحفظ مال کا حق اور تحفظ عزت کا حق یہ دستور فراہم کرتا ہے۔ اس دستور میں باقاعدہ طور پر مسلمان کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کو تسلیم کرتا ہے اسے مسلمان قرار دیا جاتا ہے، اور جو اس چیز کو نہیں مانتا اور کسی صورت میں بھی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ مسلم امت کا فرد نہیں ہے، بلکہ وہ ایک مائنورٹی ہے، اقلیتی فرد ہے۔ اس دستور میں اس بات کی بھی ضمانت دی گئی ہے کہ ہر پاکستانی شہری، اس کا مذہب کوئی بھی ہو، اسے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ اس ملک کا قانون تمام شہریوں کے لیے یکساں ہے، اور تمام شہری اس ملک کے آئین کے مطابق اپنی زندگی آزاد اور باعزت طریقے سے گزارنے کے قابل ہیں، اور دستور اس کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ اس دستور کے پیچھے علماء کی اور مشائخ کی بہت بڑی کاوشیں ہیں۔ 1948 سے یہ کاوشیں شروع ہوئیں، اور علماء نے 22 نکات تیار کیے، اور اس کے بعد اس کو بڑھا کر 30 تک یہ نکات لے گئے، اور ان 30 نکات کے اوپر اس دستور کی دستور سازی ہوئی، یعنی یہ دستور بنایا گیا، اور جس میں واضح کیا گیا کہ پاکستان کا آئین اس بات کی ضمانت دے کہ پاکستان اسلامی جمہوری ملک ہو، یعنی آئین کے اندر اس کو لکھ دیا جائے اور اس کو ڈکلیئر کر دیا جائے، اور اس کے اندر اسلام کے حوالے سے جو بنیادی تعلیمات ہیں ان کو انکارپوریٹ کیا جائے۔ اس دستور کے اندر یہ ضمانت دی گئی ہے کہ قرآن مجید کی طباعت، اشاعت غلطیوں سے مبرہ اور پاک ہوگی۔ اس دستور میں اس بات کی بھی ضمانت دی گئی ہے کہ اس ملک کا صدر اور وزیر اعظم، چونکہ بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے، تو صدر اور وزیر اعظم بھی مسلمان ہوں گے، تاکہ یہ ملک جو کہ دو قومی نظریے پر بنا، اسلام کے نام پر بنا، جس کی اساس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، تو اس اساس کو قائم رکھا جائے، اور پاکستان میں زندگی گزارنے والے مسلمان شہری یا غیر مسلم شہری اپنی زندگیوں کو اس دستور کے مطابق آسانی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، سکون کے ساتھ گزار سکیں، اور یہ دستور ہر ایک معاملے کے اندر جو کہ انسانی ذہن میں آ سکتا ہے اور انسان کو معاملہ درپیش ہو سکتا ہے، اس کو یہ دستور کور کرتا ہے۔ پاکستان اسلامی جمہوری ملک ہے، اور پاکستان میں الحمدللہ 5 وقت اذان ہوتی ہے، با جماعت نماز ہوتی ہے،
قرآن مجید کی تعلیم ہوتی ہے، اور یہی نہیں بلکہ ہمارے نصاب کے اندر بھی قرآن مجید کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو ہمیشہ قائم و دائم اور سلامت رکھے، اس ملک کو اور اس ملک کے ہر شہری کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔